الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے، اس سلسلے میں آج دوسرا درس ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ دوسرے جوتے کے ساتھ نہ چلے جب تک کہ اسے ٹھیک نہ کر لے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر کسی کا جوتا خراب ہو جائے اور وہ پہننے کے قابل نہ رہے تو آدمی صرف ایک جوتا پہن کر نہ چلے، بلکہ یا تو دوسرا جوتا بھی اتار دے اور ننگے پاؤں چلے، یا خراب جوتے کو پہلے درست کرے پھر دونوں جوتے پہن کر چلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک جوتا پہن کر چلنا شیطان کی مشابہت ہے، یعنی شیطان کی طرح بننا ہے، جیسا کہ دوسری احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ایک جوتے سے چلنا یہ شیطان کی مشابہت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں۔ پہلی بات، ایک جوتا پہن کر چلنا ناپسندیدہ ہے شریعت میں، یا تو دونوں جوتے پہنے جائیں یا دونوں اتار دیے جائیں۔ دوسری بات، اسی طرح اگر کوئی بھی چیز جو جوڑے میں پہنی جاتی ہے جیسے موزے ہوئے یا آستین، تو ایک پہنی جائے اور دوسری نہ ہو تو یہ شریعت میں مناسب نہیں ہے۔ تیسری بات، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کے تمام حصوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، جسم کے تمام حصوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور ہر عضو کا جو حق ہے حصے کا، اس کا حق اسے دیا جائے گا۔ انسان اگر ایک پیر میں جوتا پہن رہا ہے تو دوسرے پیر کی، دوسرے قدم کی کیا ہو رہی ہے؟ حق تلفی ہو رہی ہے۔ لہٰذا جسم کے ہر عضو کا، ہر حصے کا ایک حق ہوتا ہے، دونوں کو برابر حصہ اور حق دیا جائے گا۔ یہ 3 باتیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔